خامن کے پاس میں رہتی تھی. تکبر تھا اس کے مزاج میں, تکبر تھا, متکبر خامن, لیکن بڑا امیر تھا. میں بھی بڑے امیر گھرانے سے تھی. شادی ہو گئی. کہتی ہیں چھت پہ میرا خامن بیٹھا تھا تو باہر ایک فقیر مانگنے والا آیا, مانگنے والا. تو میں اس کو کہا کہ میں اپنی جیب سے جو میرے ماں باپ نے مجھے مال دیا ہے, میں بہت سارے پیسے لے کے تیرے پاس آئی ہوں, جہیز لائی ہوں, جائیداد لے کے آئی ہوں, تو میں اس کو 10 آنے دے دوں. کہنے لگا چپ کر, ان کا کام ہے, خبردار اگر گئی تو. میں نے کہا میرے ذاتی پیسے نہیں دینے. کہتی ہے خامن سے نظر بچا کے, میں اتری غریب آدمی تھا, وہ مستحق تھا, 10 آنے دے دیے. دے کے واپس نکلی تو متکبر خامن نے مجھے طلاق دے دی. دفع ہو جا, تو بات نہیں مانتی. اتنے بڑے امیر آدمی کی تو بیوی ہے, تو میری بات ہی نہیں مانتی, بھیک منگو کے منہ لگتی ہے. کہتی ہے میں رسوائی کا داغ لے کے, مرد 100 دفعہ بھی طلاق دے تو بدنام نہیں, اور بی بی بیچاری ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 100 تفتیشیں ہوتی ہیں, پتہ تو کرو, چاہے گناہ بیچاری کا ایک بھی نہ ہو. بی بی فوری طور پہ بدنام ہے, معاذ اللہ. کہتی ہے میں داغ لے کے گھر آئی, 1 سال رشتہ ہی کوئی نہیں آیا. 1 سال, حالانکہ بہت سارا مال تھا, رشتہ ہی کوئی نہیں آیا. کہتی ہے پھر ایک رشتہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ نیا آدمی ہے, نیا آدمی ہے شہر میں, پیسے بڑے ہیں پر نہ جانے کون ہے, کس طرح کا ہے, شریف النفس ہے, لیکن اس کی خواہش ہے کہ تیرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے. کہتی ہے نکاح ہو گیا. میں نے کہا کر دو, اگر شریف ہے تو کوئی عرض نہیں. نکاح ہو گیا. جب اس کے کمرے میں گئی تو میری چیخ نکلی, یہ تو وہی ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا. بے پرواہی ویکھ سجن دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, منگتے ہیں تخت بٹھاوے. کہنے لگا تو میری وجہ سے تجھے طلاق ہوئی تھی, دن رات ایک کر کے کمائی بھی کرتا رہا اور 5 وقت رو کے دعا بھی مانگتا رہا کہ خداوندہ بیچاری کا قصور کیا تھا, میری وجہ سے اجڑ گئی ہے, اللہ مجھے توفیق دے میں بساؤں. پر میں اتنے پیسے کمائے ہیں جتنے تیرے پہلے خامن سے زیادہ تھے, تیرے باپ سے زیادہ تھے, اور آج میں آیا ہوں اس شہر میں تیری خاطر واپس آیا ہوں, تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. کہتی ہے اتنی عزت کرتا تھا, مجھے پیروں کی طرح رکھتا تھا. 1 سال اور گزرا, اسی طرح کا مکان بنا جیسے پہلے خامن کا تھا. چھت پہ میں بیٹھی تھی, باہر کوئی مانگنے والا آیا تو کہتی ہے میں نے کہا کہ میرے پاس 20 آنے ہیں, دے دوں. کہنے لگا 20 اپنی طرف سے دے, 30 میری طرف سے دے. کہتی ہے دروازہ کھولا تو غش کھا کے گری, یہ تو میرا پہلے والا خامد ہے, یہ آج بھیک. بے پرواہی ویکھ سجن دی, کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, منگتے ہیں تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے او خالی آوے. فرمایا میں اس کا یہ عالم دیکھا تو میں بے ہوش ہو کے گری. میں نے کہا اللہ تیری تقسیم ہے, کل جو بادشاہ تھا آج کا فقیر ہے, اور جو کل کا فقیر تھا وہ. میرے دوست تو پیسے نہیں جمع کرا کے آیا کہ اللہ ساری نعمتیں تجھے دے, کرم شکر عطا میرے مالک کی ہے, اسے امانت سمجھ کے استعمال کر. غرور نہیں آنا چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے. تیرے ساتھ کئی لوگ دبئی گئے تھے, بھوکے واپس آئے ہیں, تجھے اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے. تیرے ساتھ کئی لوگ گئے تھے کالج پڑھنے, میٹرک سے فیل ہو کے لوٹ آئے ہیں, تیرے ہاتھ میں خدا نے MA کی ڈگری دے کے تجھے بھیجا ہے. اس کی تقسیم ہے, اس کی تقسیم پہ شکر ادا کر. تیرے ساتھ لوگوں نے تجارت شروع کی تھی, فیل ہو گئے, تجھے اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہے. میرے دوستو کبھی تو جائے اور آنکھیں بند کرے, اور کبھی تو اپنا ماضی یاد کرے, اور کبھی تو وہ دور یاد کرے جب کچھ نہیں تھا. تو میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے, پھر تجھے لے جاؤں. عمر فاروق ایک خشک تنے کو معانقہ کر کے جپھی ڈال کے رو رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اتنا رو رہے تھے کہ آنسو تھمے نہیں جاتے تھے. تو میں نے کہا ابا جی آپ کا درد دیکھا نہیں جاتا, روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا خدا کی رحمت پہ رو رہا ہوں, مصطفیٰ کے کرم پر شکر ادا کر کے رو رہا ہوں. کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میں اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا, یہاں درخت ہوتا تھا اور میرا باپ ہوتا تھا, 10 اونٹ ہوتے تھے. فرمایا 10 اونٹ ہوتے تھے, مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے, میرا باپ ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا, کچھ نہیں تھا عمر کے پلے. دیکھو آج عمر کا نام آتا ہے تو کسرا کا بادشاہ کانپ جاتا ہے, کیسر روم تڑپ جاتا ہے. فرمایا یہ میرا کمال نہیں, یہ میرے محمد عربی کی نظر ہے, یہ رسول اللہ کی نظر ہے. میرے دو پہلے تو نعمت کو امانت جان, تیرے پاس جو بھی ہے تیرے پاس وہ امانت ہے,
जो तेरे पास है वो अमानत है। सुबकुतगीन महमूद गजनवी का बाप था, बहुत बड़ा बादशाह था। तो वो जाता था ना जब बुजुर्गान दीन के पास, तो कहता था हुजूर मुझे दम कर दे, मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए। तो कहा जनाब क्यों? कहने लगे मैं मखलूकुल हाल था, मुझे तो 10 आने उधार कोई नहीं देता था, अल्लाह ने करम किया है तो मुझे हुकूमत अता फरमा दी है। कभी कभी भूलने लगता हूँ कि शायद ये मेरी वजह से है, कभी कभी मेरे अंदर बात आती है तो मेहरबानी करें को दम कर दें, कोई वजीफा बतला दे। मेरे दोस्त नेमतों को अमानत समझ, सही इस्तेमाल कर, और फिर अल्लाह अमानत दे तो शुक्र कर, और अगर ले जाए तो फिर सब्र कर। दे तो, और अगर ले जाए तो बोले डिप्रेशन किस बात का है, टेंशन किस बात की है, दिया किसने था, ले कौन गया है, सेहत कौन देता है, बीमारी बोले ना, गिला किस बात का है। और फिर गिला मैं अक्सर कहता हूँ गिला करते हैं, 360 हड्डियां जिस्म में, भाई क्या हाल है, अंदर गोडा सही हो जाए बाकी खैर है। भाई 359 का तूने जिक्र ही नहीं किया जो सही है, वो जो 60वीं तेरी खराब है सिर्फ उसी का नाम ले रहा है तू। सेहत कौन दे रहा है, बीमारी, तो फिर शुक्र करना चाहिए ना हर हाल में। माँ बाप किसने दिए, तो ले कौन गया, तो उसकी चीज थी ना। बच्चे कौन देता है, तो ले कौन जाता है, उसकी अमानत है ना। तो जब चाहता है देता है, जब चाहता है। डॉक्टर इकबाल ने एक बात लिखी है, कहते मेरे पास एक बीबी ने केस लगाया, लेडी बार्नस उसका नाम था, लंदन में। इकबाल हकीमुल उम्मत कहते हैं, और इकबाल तो खैर इस दाविये को बड़ा, वो कहते हैं इससे बढ़कर और क्या हो, फिक्र व अमल का इनकलाब, इससे बढ़ के, कहता ये सबसे बड़ा इनकलाब मेरे नबी ने बर्पा कर दिया, सोच का भी अमल का भी। इससे बढ़ के और क्या हो, फिक्र व अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है सारी जमीन, ये बादशाहों की नहीं अल्लाह की है। इससे बड़ा इनकलाब और क्या होगा, इससे बढ़ के शाखे गुल पर आशियाना कब तेरी जागीर था, बस गनीमत जान जितना के गुजारा हो गया। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का, उनकी किताबें आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। ये आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे, तो चूंकि ये तैयार कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे, तो एक मसले में उलझ गए। पूरे हिंदुस्तान के रियाजीदानों को खत लिखे, जब मसला हल ना हुआ तो इन्होंने इरादा किया कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वहां एक सुना है बड़ा अच्छा रियाजीदान है, वीजा अप्लाई कर दिया, टिकट बनवा ली। इनके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उनका नाम था सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी, वाला हजरत के मुरीद और खलीफा थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनसे मुलाकात हो गई सरे रात, तो कहने लगे शाह जी मैं एक मसले में उलझ गया हूँ रियाजी के, मेरे लिए दुआ करना। तो शाह जी वर्कर आदमी थे, वर्कर बंदे का काम होता है बंदे को काबू करना। शाह जी कहने लगे क्या मसला है, कहने लगे रियाजी का मसला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बस। शाह साहब कहने लगे ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, पहले मेरे पीर से मिल लो। तो जो मौलवियों के बारे में आज लोगों का ज़हन है, उस जमाने में भी वही था, इनको क्या पता, मौलवी साहब को क्या पता है जी। वो जो बीए कर लेता है वो दरस निजामी के आलिम से आके पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो खुदा के बंदे, इसने दरस निजामी पढ़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं दरस निजामी का आलिम हूं। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े हुए कितना है भाई, वो क्या बताए तुम्हें, क्या बात करते साहब, बेटे बैठ बैठ। तो आला हजरत के पास वो जब कहा ना कि मेरे पीर के पास चले, तो वो कहने लगे सर ज़ियाउद्दीन के मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब का रियाजी से क्या ताल्लुक, पर जुबान से मैंने नहीं कहा। अच्छा जी टाइम मिलता है तो चलते हैं, कहते शाह जी। फिर अगले दिन मिले स्टाफ रूम में, तो कहने लगे चले फिर आला हजरत के पास। मैंने कहा टाइम मिलता है तो चलते हैं। तीसरे दिन फिर चले, फिर मैंने कहा मैं तो इसको बता के मुसीबत ही गले डाल ली है, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब जाना ही पड़ेगा। कहने लगे कल चलेंगे। वो कहते हैं वही सूटेड बूटेड पैंट कोट जो रिवाज होता है कॉलेज के लोगों का, उसी अंदाज में मैं पहुंचा। असर के बाद हम बरेली शरीफ पहुंचे। इमाम अहमद रजा असर के बाद बाहर बैठते थे, एक कप चाय का लेते थे, सूजी के 2 बिस्कुट खाया करते थे, उनकी आदतें। मुझे अल्लाह ने मौका दिया बरेली शरीफ में रहने का, मैंने वो जगह भी देखी है जहां मेरे आला हजरत बैठा करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां बैठते थे, लोग आते थे। सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम।
حضور یہ میرے کلیگ ہے ریاضی کا ایک مسئلہ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چائے منگاؤ. تو وہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ 10 منٹ بیٹھوں گا، مسئلہ تو میرا حل ہونا کوئی نہیں، تو چلو یہ میرا کلیگ ہے 10 منٹ بیٹھوں گا. کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ اعلیٰ حضرت کو تھمایا، میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی آ گئی، ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں 1.5 منٹ لگا. اعلیٰ حضرت نے چند لائنیں کھینچی اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں مسئلہ پکڑایا تو چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گر گئی. میرا مسئلہ جو کوئی حل نہیں کر سکا وہ کر دیا. تو میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسے؟ میں ہوتا نا اعلیٰ حضرت کی جگہ تو میں نے کہنا تھا جناب بڑے پڑے ہیں استاد، بڑے قابل تھے، ہمارے تو بائیں ہاتھ کی کھیل ہے. پر وہ اعلیٰ حضرت تھے نا، عاجزی بھی اعلیٰ درجے کی تھی. میرے امام فرمانے لگے یہ لو. کہا حضور آپ نے ریاضی کہاں پڑھی؟ فرمانے لگے ذرا لفظ دیکھیے، فرمانے لگے فقیر کا ریاضی سے کیا تعلق؟ فقیر کا ریاضی سے؟ میں تو رسول اللہ کے دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر پڑھوں گا تو یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی کا فرمان پڑھوں گا. میرا کیا تعلق؟ وہ تو ہمارے پاس لوگ وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا، اور اگر بچے نہیں تو بہن بھائی کو کتنا ملے گا. تو اس کے لیے نا میں نے تھوڑی سی ریاضی سیکھی تھی. ہمارا ریاضی سے کیا رشتہ؟ میں نے تو ریاضی بھی لوگوں کو نبی پاک کا دین سمجھانے کے لیے سیکھی ہے. تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومے اور چوم کے کہنے لگا مولانا آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن سچے غلام تھے نا میرے نبی پاک. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو نوبل انعام کو چھوڑ، تو چہرے پہ داڑھی رکھ، 5 نمازیں پڑھا کر، سمجھ مجھے انعام مل گیا. تو سچا غلام بن جاؤ حضور کا، سمجھ مجھے انعام. بھائی یہ ان کے علم کا، فقاہت کا یہ عالم تھا. میری بات پہ توجہ کریں جی، باتیں نہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح علوم حاصل کیے. پھر ذرا آگے دیکھیے گا، پھر انہوں نے پہرا دیا ساری زندگی، غلط باتیں نہیں آنے دی. مسلمان متاثر بڑی جلدی ہوتا ہے، یورپ کی پکی سڑکیں دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے. بس تھوڑا سا اصول صحیح ہے تو متاثر ہو جائے. تو بھی اصول پہ عمل کرنا تاکہ ہمارا بھی ملک اچھا ہو جائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اس وقت تک اللہ حافظ.